जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का ये हमारा जो प्रोग्राम है ऑनलाइन, इसका ये चौथा, आप यूँ कह लें कि लेक्चर नंबर 4 जो है वो चल रहा है। और ये अभी तक चैप्टर 1 का जो हमारा मेन मौजू था कि पाकिस्तान ने जनूबी एशिया के मुसलमानों ने सुलह पाकिस्तान के लिए जो जद्दोजहद की है, उसमें तारीख़ी तरतीब के एतबार से जो है वो हमने अपना सफ़र शुरू किया हुआ है। बीच में से बहुत सी चीज़ें जो है वो स्किप करनी पड़ती हैं, हालांकि मौजू ऐसा है कि पूरा आप यूँ कह लें कि जो हमने एक रखा था टाइम पीरियड के 1857 से लेके 1947 तक, तकरीबन 90 साल का। तो 90 साल का अरसा जो है वो हमारे आबाओ-अजदाद ने जिस स्ट्रगल के साथ, जद्दोजहद के साथ, जिन सख्तियों को सह के, मुसाइब को सह के हमें ये अपना प्यारा मुल्क दिया है, जिसमें मैं और आज ऑनलाइन मैं और आप जो है वो आज ऑनलाइन क्लासेस के मज़े ले रहे हैं। तो ज़रा उन हस्तियों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि जिन्होंने इंतहाई नामुसाद हालात में रहते हुए हमारे लिए ये आसानियाँ पैदा की। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और उनके दर्जात बुलंद करे। उन शहदा को सलाम जिन्होंने हमें ये प्यारा पाकिस्तान दिया है। तो बात हो रही थी कल तक जो हमने अपना वो लेक्चर एंड किया था, उसमें ये था जी कि 1905 में तकसीम बंगाल और फिर 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम। अब जो आप ये कह लें कि एक सिलसिला है हमारा, हम देखते हैं कि किस तरीके से लम्हा ब लम्हा जो है वो सूरत हाल, साल ब साल सूरत हाल कैसे तब्दील होती जा रही है और बड़े सगीर के लोगों में एक अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। जो जो वो तालीम याफ्ता होते जा रहे हैं, उससे उनके अंदर ये आगाही जो है वो बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही है कि ये अंग्रेज़ जो हम पे मुसल्लत हैं, इनसे किस तरीके से छुटकारा हासिल किया जाए। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे खा वो मजहबी तबके हो, खा सियासी तबके हो, खा किसान हो। 1919 में जलियांवाला सियासी आप देखते हैं कि मुस्लिम लीग का किस तरीके से एक वो सिलसिला चलता है, ठीक है जी। हमारे ताजर हो, ठीक है, और हमारे तालिब इल्म हो, किस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर ये शऊर पैदा होता जा रहा है कि उन्होंने इस ग़ुलामी से कैसे निजात हासिल करनी है। और उसमें हर तबका फ़िक्र है, एक मज़दूर किसान से लेके ऊपर जो एलीट क्लास, नवाब, जागीरदार, राजे, महाराजे, खान, चौधरी बैठे हुए हैं, जो अंग्रेज़ों के भी जो है वो हामी हम ला रहे हैं, इधर वो अपने गरीब आवाम के लिए जो है उनके भी हामी हम ला रहे हैं, अपना मतलब निकाल। तो हर तबके ने अपना एक किरदार अदा किया और तारीख़ ने उसको वाज़ेह कर दिया। अब जो 1861 के वो जो आप यूँ कह लें कि कवानीन बनवाए जाते थे, हर 10 साल के बाद इस्लाहात आ जाती थी कि अगले 10 साल तक बरसगीर में तालीमी निज़ाम में ये किया जाएगा, फ़लाँ 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 तजारती निज़ाम में ये किया जाएगा, इतने टैक्स लगाए जाएंगे, ये किया जाएगा, इनको ये इजाज़त होगी, ये इजाज़त नहीं होगी, ये फ़लाँ होटल में जा सकते हैं, फ़लाँ स्कूल में जा सकते हैं। वो जो अंग्रेज़ों ने और हिंदुस्तान में बसने वाली जो अवाम थे, उनके दरमियान एक जो तफरीक की जो खलीज थी, उसको वो ज़्यादा वसी करते चले गए, जिसके नतीजे में जो है वो अवाम में एक आप यूँ कह लें कि रिज़ाइनमेंट जो है वो पैदा हुई। और उसके नतीजे में फिर उनमें जो शऊर आया, और उस शऊर को जो हमारे मुफ़क्किरीन थे, हमारे जो कायदीन ने, उन्होंने जब सीधे रास्ते पे उनको लगाया, तो अंग्रेज़ जो है वो अपनी वो जो इस्लाहात वाला हिस्सा था, उसमें अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आसानियाँ लाना शुरू कर दी। 1909 में उन्होंने आप यूँ कह लें कि एक रायत दे दी कि मुसलमानों को जो है वो इस ये हक़ दे दिया गया कि उनकी एक अलग शनाख्त होगी, यानी कि वो जो मुसलमानों का अरसे से एक मुतालबा चला आ रहा था जुदागाना इंतखाब वाला, तो उसका हक़ दे दिया गया। ये जुदागाना इंतखाब वाला
پوائنٹ جو کہ میں نے کل یا پرسوں کسی لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا قائد اعظم کی مدبرانہ سیاست کا. ان کو وہ اس میں 1916 میں لکھنؤ پیکٹ میں سروجنی نائیڈو نے جو ہے وہ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر ویسے ہی نہیں کہہ دیا تھا. وہ ایک ایسا آپ یوں کہہ لیں کہ ہندوؤں کی گلے کی ہڈی بن گیا یہ جداگانہ انتخاب، کہ اسی نے آگے چل کر تحریک پاکستان کو جلا بخشی، اور اسی کی بیس پہ وہ جو انتخابات ہوئے، ٹھیک ہے، اور ان انتخابات کے نتیجے میں وہ جو 100% مسلم لیگ کا رزلٹ آیا، ٹھیک ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑا انگریزوں کو، اور اس کو ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے سے، مطلب قائد اعظم تھے جی، تو جمہوری پروسیس کے ذریعے سے بغیر کسی مطلب ہے کہ لاٹھی گولی کے انہوں نے اپنے دلائل سے مکار ہندوؤں اور عیار انگریزوں کو یہ ماننے پہ مجبور کر دیا کہ مسلمان اپنے حق میں بالکل صحیح ہے اور ان کو یہ حق ملنا چاہیے. جداگانہ انتخاب کوئی معمولی حق نہیں تھا. اسی بھی بنیاد پہ علیحدہ ایک جداگانہ ملک، آزاد ملک کا قیام عمل میں آیا. جی میں ساکن نقل ہوں. انڈیا ایکٹ 1919، آپ کو پتہ ہے 1914 میں وہ جنگ عظیم اول شروع ہوئی، اور اس کے امپیکٹ جو ہے وہ 1918 کے بعد جب وہ ختم ہوئی تو اس کے امپیکٹ آنا شروع ہوئے، تو ہر طرف انگریزوں کے خلاف، خاص طور پر مسلم دنیا میں وہ جو ہے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ابہام جو پایا جاتا تھا، وہ جو ایک مایوسی پائی جاتی تھی، اس کے نتیجے میں وہ تحریک خلافت، اور تحریک خلافت کے جب ٹاپک پہ آئیں گے تو وہ بھی ایک بڑا دلچسپ، خاص طور پر ہندوستان کے علماء کی وہ ایک پیک تھی. اس کے بعد پھر علماء کا جب وہ ایک ڈاؤن فال شروع ہوا، عوام کا جو ٹرسٹ ان پر سے اٹھا، تو پھر وہ کبھی آج دن تک اس کو بحال نہیں کیا جا سکتا. اس وقت کے علماء آپ کیا مطلب بات کریں کہ کس پائے کے تھے، لیکن بس وہ ایک چھوٹی سی تاریخی غلطی کی وجہ سے ان کا جو امیج تھا وہ جب آئیں گے ہم 1919 کے اس کے تحریک خلافت پہ موضوع پہ، تو وہ کرے گا. 1919 میں ایکٹ لگایا گیا، پھر اسی ایکٹ کے نتیجے میں کسانوں کے اندر سے ایک جو ہے وہ تحریک اٹھی، اور اس کے نتیجے میں وہ جو رولٹ ایکٹ اور اس طرح کے وہ رولٹ ایکٹ کے نتیجے میں جلیانوالہ باغ کا واقعہ، اور وہاں پہ سینکڑوں کسانوں کا قتل عام، اور اس میں وہ جو سائمن اور اس طرح کے وہ جو گورنر یا اس وقت وہ پنجاب کے، ان کے خلاف تحریک، تو یہ سارا تو یہ بھی چلتا رہا. ساتھ ساتھ وہ چل رہی ہے جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ، اور مطلب عجیب جو حالات و واقعات ہیں ان میں آپ دیکھ لیں کہ جو مسلمان رہنما ہیں، خاص طور پر قائد اعظم، ان کو آپ دیکھیں گے وہ تحریک خلافت میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، لیکن جو سیاسی محاذ ہے اس پہ وہ اسی طرح سرگرم ہے جس طرح سے کہ ان کا خاصہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے یہ ماہ و سال گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر وہ دہلی مسلم تجاویز ایک بار پھر لکھنؤ کی طرز پہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اور ہندوؤں کو اکٹھا کرنے کے لیے کہ انگریزوں سے کس طریقے سے جو ہے وہ آزادی حاصل کی جائے مل کے. اور پھر انگریز خود جو ہے وہ کمیشن قائم کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہم اگر جاتے ہیں تو اس کے بعد جانے کے بعد ہندوستان کی کیا پوزیشن ہوگی. تو یہ سارے سلسلے جو ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں، اور وہ جو ہمارا ایک سیاسی سفر ہے آزادی کی طرف، قیام پاکستان کی طرف جاری ہے. اسی میں پھر وہ ہندو بنیاں جو ہے وہ اپنی سوچ کبھی کبھی جو ہے وہ پیش کرتا ہے، جیسے نہرو رپورٹ میں وہ مسترد کر دیا گیا جو 1916 میں یا اس کے بعد میں مسلمانوں سے جو ان کے جداگانہ انتخاب یا ان کی حیثیت کے مطابق جو وعدے وعید کیے گئے تھے کہ نہیں جی اگر انگریز یہاں سے چلے جاتے ہیں تو ہندو جو کہ میجورٹی میں ہے وہ یہاں پہ رول کریں گے. اس کے نتیجے میں پھر قائد اعظم سامنے آتے ہیں اور اپنے وہ مشہور زمانہ جو 14 نکات ہیں وہ پیش کرتے ہیں، نہرو رپورٹ اور سائمن کمیشن کے
جواب میں، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جن جن صوبہ جات میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کو کیسے انتظامی طور پہ چلایا جا سکتا ہے، مسلمانوں کی کیا ڈیمانڈ ہے، مسلمانوں کے جابس کے حوالے سے کیا ڈیمانڈز ہے، مسلمانوں کے تعلیم کے. تو وہ آپ یوں کہنے کہ وہ جو 14 پوائنٹ تھے قائد اعظم کے، وہ ایک طرح سے ایک قانونی جواز فراہم کر رہے تھے کہ مسلمان جو اپنا جداگانہ تشخص مانگ رہے ہیں یا مانگتے چلے آئے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے پھر قائد اعظم کے 14 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انگریز سرکار برطانیہ میں ایک بار پھر تمام مسلم لیگ کے جو اور کانگریس کے اور دیگر جماعتوں کے، اچھوتوں کے، سکھوں کے، کرسچنس کے، مذہبی جماعتوں کے تمام قائدین کو جو ہے وہ لندن میں گول میز کانفرنسز کا انعقاد کیا جاتا ہے، راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز، جو 1930، 31 اور 32، کیونکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد وہ برطانیہ کی وہ گرپ اپنی جو کالونیز تھیں جہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ لے رہی تھی. تو وہ اب چاہ رہے تھے کہ کس طریقے سے اس چنگل سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کیا جائے. انہی گول میز کانفرنس میں محمد علی جوہر، جو اس وقت مسلم لیگ کے جو ہے وہ زعماء میں شمار ہوتا تھا، انہوں نے اپنے وہ مشہور تقریر کی تھی کہ میں ایک غلام ملک میں جانا پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کے مقابلے میں ایک آزاد ملک میں غلام کی حیثیت سے مرنا پسند کروں گا. اور وہ ان کی ادھر ہی جو ہے وہ شہادت ہو جاتی ہے، اور ان کو ان کی وصیت کے مطابق بیت المقدس میں جو ہے وہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد گولڈ میز کانفرنسز کے دوران ہی وہ نو اور نیور چودھری رحمت علی اس وقت کے نوجوان جو استحان رہنے کی جگہ، پاکیزہ لوگوں کی، ٹھیک ہے جی، تو پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ، اور ان کا وہ ایک خاکہ، ایک پمفلٹ ان گول میز کانفرنسز کے دوران بڑا مقبول ہوتا ہے. تو بہرحال آپ تھوڑی سی دلچسپی لے کے یہ مطالعہ پاکستان کو پڑھیں. جیسا کہ میں نے اپنے پہلے لیکچر میں کہا تھا، مطالعہ پاکستان کیوں ضروری ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ آج بھی ہمارے اندرونی اور بیرونی دشمن اسی طریقے سے پاکستان کو ختم کرنے کے درپے ہیں، اور ہمیں اسی طرح کا ولولہ، جوش اور جذبہ درکار ہے جو کہ ہمارے اجداد میں، جو کہ ہمارے اسلاف میں اس وقت تھا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں مزید موضوعات پہ بات ہوگی، تو آپ یہ تیار کر لیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو شارٹ آنسر کوشچن ہیں وہ بھی تیار کر لیں. اگر کوئی بات، موضوع، کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا تو ضرور میسیج کے ذریعے سے بھی کریں، ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.